کہ رہنما فیصل جاوید اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے فیصلہ کن گھڑی آ پہنچی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے پاکستانی قوم نے جو جوش ولولہ جذبہ پچھلے ایک سال میں آئین پاکستان جمہوریت اور اپنے حقوق کے لیے اور ظلم اور جبر کے خلاف جہاد میں جس طرح جو جذبہ دکھایا ہے، یہ جذبہ ہم نے پہلے سنا اور پڑھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا، اور آج وہی جذبہ قوم کا عمران خان کے ساتھ پاکستان بچانے کی تحریک میں۔ آج ذوالفقار علی جو بھٹو ان کی برسی ہے، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم آئین کو بھی دفن کر دیں، ہم آئین کی بھی اگلے سال برسی منا رہے ہوں۔ یہ پیپلز پارٹی والے جو پڑھ کے مارتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں آئین لانے والے، ذوالفقار علی بھٹو آئین لے کر آئے، انہوں نے پاکستان کو آئین دیا، اس آئین کا کیا فائدہ جس پہ عمل درآمد ہی نہ ہو؟ اور آج ان کی اولاد، ان کے نواسے بڑے کھل کے کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، آئین جو ہے اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ آئین پاکستان جس کی یہ بہت کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اصل میں اسپرٹ یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو۔ جب عمل درآمد ہی نہیں کر سکتے ہو تو پھر بڑھ کے مارنے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے بہت سے ساتھی اور ہمارے جو کولیگ ہے سینیٹر رضا ربانی، کل اعتزاز احسن صاحب بھی ان سے مخاطب تھے، ہم نے بھی سینٹ میں بات کی کہ رضا ربانی صاحب آپ تو روزانہ کتاب کھولتے تھے، آج وہ کتاب آئین کی کیوں نہیں کھول رہے؟ آج کیوں نہیں پڑھ رہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن تو ہونا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ بھی آیا ہوا ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے۔ آج جو فیصلہ آئے گا وہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے پر؟ اس حوالے سے اگر پوری قوم جو ہے وہ امید کرتی ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے گا۔ ہم کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ انہیں حق رائے دہی دیا جائے، ووٹ کے حق کا حق دیا جائے انہیں۔ آج پاکستان میں لوگ جو ہے پکار رہے ہیں اپنے اس رائٹ کے لیے، رائٹ ٹو ووٹ کے لیے، اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے آئین، اور ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ججز کے نام لے لے کے ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ عمران خان کو جب انہوں نے الیکشن کی اناؤنسمنٹ کی، اسمبلی تحلیل کی، سپریم کورٹ رات کو کھلی اور سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اتنے بجے آپ اسمبلی لگائے، اتنے بجے کاؤنٹنگ ہوگی عدم اعتماد کے اوپر، اور پورا طریقہ دیا۔ عمران خان نے کوئی اٹیک نہیں کیا سپریم کورٹ پہ، عمران خان نے اپنی ڈائری اٹھائی اور گھر چلے، احترام کیا جوڈیشری کا۔ آج سے کچھ سال پہلے یہ ڈی چوک تھا، ہم یہاں پہ موجود تھے، عدلیہ بحالی موومنٹ کا ایک گرینڈ فینالے جلسہ عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے، بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہنچے تھے۔ ریسٹوریشن آف ججز موومنٹ جس کو تحریک انصاف عمران خان نے پرنسپل گراؤنڈز کے اوپر 2008 کا الیکشن جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، اور جوڈیشری کی ریسٹوریشن کے لیے، اس سے پہلے ڈوگر کورٹس تھی، جوڈیشری کی ریسٹوریشن کے لیے عمران خان نے زبردست مہم چلائی۔ ہم وکلا برادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو یہ لیڈ کر رہے تھے، اور پی ٹی آئی وہ پارٹی تھی جو آخر تک ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ باقی پارٹیاں چکمہ دے کے الیکشن میں چلی گئی تھی، لیکن عمران خان نے پرنسپل گراؤنڈز کے اوپر جوڈیشری کی ریسٹوریشن تک الیکشن کا بائیکاٹ کیا، الیکشن میں نہیں گئے۔ وہ عمران خان ہے جو عدلیہ، اور آج پھر جوڈیشری کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے ایک موومنٹ چل پڑی ہے، اور وکلا جو ہے کانسٹیٹیوشن کے لیے ایک موومنٹ چل پڑی ہے، اور وکلا جو ہے اس موومنٹ میں آپ نے کل بھی دیکھا اور آج بھی کہ وہ بڑی تعداد میں۔ باقی بات آپ سے کریں گے علی محمد خان جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ اعدلوا اقرب للتقوی، اللہ فرماتے ہیں کہ عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اور اہم دن 4 اپریل، وہ دن جب ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی چڑھایا گیا، اور آج ہی کے دن ایک سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، پھانسی بھٹو صاحب چڑھے، آج عمران خان صاحب لاہور میں دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے عدل کے نظام پہ، پروسیکیوشن اور پولیسنگ کے نظام پہ سب سے بڑا سوال آج میرا یہ ہے، کیا پاکستان کے عوام کے الیکٹڈ وزرائے اعظم پھانسیاں چڑھیں گے؟ دہشت گردی کے پرچے ان پہ کٹیں گے؟
آپ میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں سامنے جو کھڑے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ شاید پیچھے دیکھ رہے ہوں, عمران خان سب کچھ ہو سکتا ہے, کیا دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی جو 50 سال سے پاکستان کا سب زلالی پرچم چار دانگ عالم, پوری دنیا میں ایسے بھی علاقے ہیں, ملک ہیں جہاں لوگ پاکستان کو عمران خان صاحب کی وجہ سے جانتے ہیں. آج وہ آدمی 130 سے زیادہ پرچوں کا شکار ہے, اس پہ گولیاں چل چکی ہیں, اور کچھ جماعتوں کے سربراہان کم عقل وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو گاڑیوں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. انٹیریئر منسٹر ان کو کہہ رہا ہے کہ یا ہم رہیں گے یا آپ رہیں گے. او بھائی یہاں ہم سب رہیں گے, آپ بھی رہیں گے ہم بھی رہیں گے. ہاں اقتدار میں وہ رہیں گے جو سپریم کورٹ کے انشاءاللہ آج کے فیصلے کے بعد جن کے حق میں اصل پاکستان کے جو وارث ہیں وہ ووٹ کی طاقت سے ان کو اقتدار کے سنگھاسن پہ بٹھائیں گے. بہت کم ہوتا ہے میرے دوستوں, میرے پاکستانیوں, میرے بھائی اور بہنوں, کہ تاریخ آپ کو موقع دیتی ہے تاریخ کو درست کرنے کا. آج وہ موقع ہے. آج 4 اپریل ہے اور آج ہی کے دن جب ایک سابق وزیر اعظم پھانسی چڑھے, آج ہی کے دن اب ہمارے پاس موقع ہے کہ کیا یہ ملک آئین کے راستے جائے گا, جو میں 3 دن سے چیخ رہا ہوں. آئین کے راستے پہ جائیں گے جو محمد علی جناح, بیرسٹر محمد علی جناح کا راستہ ہے قائد اعظم کا, اسکائی از دا لمٹ, آسمان ہماری لمٹ ہے. اور اگر نیچے کی طرف جائیں گے جس طرح کل پرسوں سے ہو رہا ہے, اور کل واقعی شہباز شریف صاحب نے تو ایک بار پھر ہرزہ سرائی کی, لیکن جو سب سے زیادہ دکھ ہوا وہ بھٹو مرحوم کے نواسے بلاول صاحب کا, کہ جس طرح سے وہ آئین پہ حملہ آور ہوئے. آپ کے منہ سے مارشل لاء کا لفظ اچھا نہیں لگتا بلاول بھائی, میرے سے عمر میں چھوٹا ہے. آپ کے منہ سے ایمرجنسی کا لفظ اچھا نہیں لگتا بلاول بھائی. آپ کے نانا نے آئین بنایا تھا, کچھ تو 4 اپریل کی حیا کر لیتے. بہرحال آج ہم سپریم کورٹ میں ہیں. جس طرح میرے چھوٹے بھائی فیصل جاوید نے بھی بات کی, بڑے دل سے بات کی, اور انشاءاللہ ہم سب کے دل اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں. مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ آئے گا, دل کہتا ہے آئین پہ مبنی مضبوط فیصلہ آئے گا. ہاں سلام پیش کرنے کو ضرور دل کرتا ہے, حالانکہ اسی بینچ سے ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب جب بیٹھے تھے اور جب سو موٹو لیا تھا, ہماری حکومت کا خاتمہ ہوا, ہم نے دل گردہ رکھا, ہم نے برداشت کیا, ہم نے احترام دیا, سر تسلیم خم کیا. ہاں ایک سوال ضرور خان صاحب نے رکھا تھا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی, لیکن کسی جج کا نام نہیں لیا, کسی کو گالی نہیں دی, کسی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کی کوشش نہیں کی, کوئی ہرزہ سرائی نہیں کی, جلسے میں کسی کی تصویر لہرا کے گالی نہیں دی. لیکن آج ایک موقع ہے کہ ہم تاریخ کی غلطیوں کو درست کریں. انشاءاللہ قوم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ ہے, لیکن ان جج صاحبان نے جس طرح چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے ہر طرح کی آن سلاٹ, ہر طرح کی گالی, ہر طرح کے پریشر کو برداشت کیا ہے, ایز اے وکیل دل کرتا ہے کہ ان کو ہم خراج تحسین ضرور پیش کریں. شکر الحمدللہ آج عدالتوں کے اندر اور عدالتوں کے باہر, چاہے کالا کوٹ ہے, چاہے سیاسی کارکن ہے, چاہے آزاد حق پرست صحافی ہیں, اور میں لفظ استعمال کروں آزاد حق پرست صحافی, وہ آج سب آئین پاکستان کے ساتھ اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ آج آئین کی سربلندی کا دن ہے, آج پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی کا دن ہے, آج سٹیٹس کو کی ہار کا دن ہے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں آخری بات کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دیجئے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے, کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. پاکستان زندہ باد, آئین پاکستان پائندہ باد. شکریہ. علی محمد خان اور فیصل جاوید میڈیا سے بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر. آج سپریم کورٹ میں اہم فیصلہ سامنے آنے والا ہے. فیصل جاوید کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آج پاکستان کے عوام اپنے ووٹ کے حق کے لیے پکار رہے ہیں. علی محمد خان نے اس موقع پر کہا کہ 4 اپریل پاکستان کی تاریخ کا اہم دن ہے, ایک وہ دن جب ایک وزیر اعظم کو پھانسی چڑھایا گیا تھا.